میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پیش کرنے آ رہے ہیں مفتی سلمان عدری صاحب کا بیان ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا بہترین بیان ہے دوستو۔ اس سے پہلے میں نے اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، فرسٹ سیکنڈ، اب یہ 3rd ویڈیو ہے اس کی دوستو۔ یہ اس کے آگے کی کیا بولتے ہیں واقعہ چل رہا تھا کربلا کا دوستو۔ حضرت زینب وہ شخصیت ہیں، سمجھ لیجیے اہل بیت ہیں کہ پورا گھر لٹا دیا، پورا گھر، مطلب سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی بھی مرد نہیں بچا اس سمجھ لیجیے پورے پریوار میں، صرف زین العابدین کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ اس وقت بیمار تھے۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا جب، تو وہ اس وقت بیمار تھے، صرف وہ بچے تھے، باقی جتنے بھی تھے سب شہید ہو چکے تھے۔ تو ایسے عام کسی کی موت ہو جائے، کسی کا شوہر چلا جائے، کسی کا بھائی مر جائے یا کسی کا بیٹا مر جائے، تو عورتیں رو رو کے پاگل ہو جاتی ہیں، بال نوچتی ہیں، سر نوچتی ہیں، کپڑے کو پھاڑ لیں، مطلب کچھ بھی کرتی۔ لیکن زینب نے ایک ایسا پیغام دیا کہ اتنی تکلیف، اتنا درد اٹھانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے پورا گھر لٹا دیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوستو اللہ تو ان سے راضی تھا پہلے سے، لیکن جو ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا اس پہ وہ ایک دم کھری اتری۔ تو آئیے آگے ہم لوگ اس کا تیسرا پارٹ، یعنی کہ اس سے پہلے جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو شروع میں کہ فرسٹ سیکنڈ پارٹ، اب یہ 3rd پارٹ ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھیے تو پورا آگے کی آپ کو اور واقعہ پتہ چلے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا دوستو، اور اچھی لگا کرے تو لائک بھی کیا کریے۔ تو چلیے آگے کی اس کے بیان سنتے ہیں مفتی سلمان عدری صاحب کے زبانی، تو پھر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں، تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ۔ اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے، تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے، تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔
تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے۔ لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر، میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ۔ یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے۔ نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو اس صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں، وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں۔ کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ، کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، واقعہ کربلا کا۔ آگے کے بیان اس آپ نے تھرڈ پارٹ میں جو دیکھا ہے، اب انشاءاللہ نے چاہا تو اس کا 4 پارٹ میں ہم اس کا پورا مکمل بیان کریں گے۔ اور جو آخری میں مفتی صاحب نے جو باتیں کہی وہ بڑی اچھی بات تھی، وہ بھی کہ ایک نیک بیوی، ایک نیک شوہر، اور مطلب اللہ اگر راضی نہیں تھا تو وہ اس کو طلاق کے معاملہ سمجھ لیجیے آ گیا تھا کہ اللہ نے پورا جب سے مطلب شادی ہوئی تب سے ان کو کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ اللہ کے نافرمان بندے میں تو شامل نہیں ہو گئے کہیں۔ تو اس کو آزمانے کے لیے خالی آپ نے طلاق کا معاملہ طے کیا، اور راہ چلتے جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے، اور راستے میں جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا اس سے وہ واپس ہو گئیں کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے، اور تمام جو بندے ان کے راضی ہیں ان میں ان کو بھی شامل کیا۔ تو ایسا ان کا ماننا تھا۔ تو دوستو، ہم سب اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آدمی بیمار پڑے تبھی اللہ اس سے راضی ہوگا، ایسا دیکھیے بیان میں تو نہیں بتایا گیا۔ بہرحال لیکن اللہ اپنے بندوں سے جو خاص بندے ہوتے ہیں
ان کو آزماتا ضرور ہے، ان پہ آزمائش ضرور ڈالتا اللہ تعالیٰ، تاکہ بندہ پتہ تو چلے کہ بندہ آزمائیں گے جب اللہ تعالیٰ تو وہ کھرا اترے گا یا نہیں اترے گا، یا اللہ کا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مطلب بے شمار دولت دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، سب کچھ لے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس سے کیسا کام لیتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ہمیں بس اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی مدد کرنے کی، اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوستو ہم سب مل کے یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اب اس کا 4 پارٹ میں انشاءاللہ ہم آگے پورا دیکھیں گے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور جو بھی حضرات میرے چینل میں نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں، چینل کو شیئر بھی کیا کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں۔ جتنا شیئر کریں گے اتنا ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، سپورٹ ملتا ہے، اور ہمارے چینل جو ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں پھر ملاقات کریں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔